اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مقرر شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار ہے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صدر احترام بزرگوں نمازیوں سامعین ناظرین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا خطبہ قربانی کے فضائل و مسائل تاریخ قربانی کے متعلق یہ خلاصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنیں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی، آگے پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی فرض کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی صرف اس امت کے لیے خاص نہیں ہے، پچھلی سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر ایک پہ قربانی فرض تھی، البتہ طریقہ کار علیحدہ ہوتا تھا، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے رسم و رواج کے مطابق وہ قربانی کرتے تھے۔ قربانی حضرت آدم اللہ نبی علیہ السلام کے دور سے شروع ہوگی۔ اس قربانی کا ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر بڑا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قربانی کے قصے کو اپنی امت میں تلاوت کریں، یعنی ان کو سنائیں۔ وہ کیا کہانی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی۔ آگے پورا رکوع ہے، اس کی تفصیل ہے، قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل تھا، اور یہ دستور تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں اولاد پیدا فرماتا تھا۔ اماں حوا کو جب بھی حمل ٹھہرتا تھا ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، اگلی مرتبہ پھر ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ اب کیونکہ انسانیت کے بڑھنے کا ایک واحد طریقہ یہی دو ہستیاں تھیں، حضرت آدم اور اماں حوا۔ اگرچہ یہ ساری اولاد آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن اب ان کی شادی بیاہ کا بھی کوئی طریقہ ہونا تھا، تو اب واحد طریقہ یہ تھا کہ جو پہلے حمل والے تھے ایک حمل میں پیدا ہوئے تھے، ان کا آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، ایک حمل والے کی دوسرے حمل والے سے شادی ہو جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اقلیمہ اور قابیل پیدا ہوئے، اب یہ آپس میں سگے بہن بھائی ٹھہرے۔ پھر اگلی مرتبہ حابیل اور لیوزا پیدا ہوئے، یہ آپس میں سگے بہن بھائی ٹھہرے۔ اب ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان کی ایک دوسرے سے شادی ہو سکتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رواج اور طریقے کے مطابق قابیل جو حابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی تھی ان کا نکاح کر دیا کہ ان کی شادی اس طرح ہوگی، اور حابیل جو قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ نکاح کا رسم رواج کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ بنایا کہ اب اس طرح یوں شادی کر دی جائے۔ لیکن ہوا یوں کہ آپ کا بیٹا جو قابیل تھا وہ اپنی ضد پہ اڑ گیا، وہ کہنے لگا نہیں میں نے اقلیمہ سے شادی کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہ تو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری سگی بہن لگتی ہے، لہٰذا تیری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھی، وہ خوبصورت تھی، لیوزا کم خوبصورت تھی۔ وہ قابیل اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح کرو تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی قبول کرے گا وہی اقلیمہ سے شادی کرتا ہے۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اب قابیل جو ناحق تھا، جو غلط بات پہ تھا، اس نے تھوڑی سی گندم کا ڈھیر یا کیوب ایک پہاڑ پہ جا کے رکھ دیے، اور جو حابیل تھا اس نے ایک میڈا لیا اور وہ جا کے پہاڑ پہ چھوڑایا۔ طریقہ کار یہی ہوتا تھا قربانی کرنے کا، اس وقت ذبح نہیں کیا جاتا تھا، جا کر جس نے جو قربانی کرنی ہوتی تھی وہ اونچا دور پہاڑوں میں جنگلوں میں چھوڑاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یا چند دنوں بعد جا کے دیکھتے تھے اگر وہاں پہ وہ چیز راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوتی تھی، بجلی اترتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، کچل دیتی تھی، تو سمجھو قربانی قبول ہوتی تھی۔ اگر وہ چیز اسی طرح پڑی ہوتی تھی تو سمجھو قربانی اللہ کی بارگاہ میں نامقبول، یعنی قبول نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد جب دونوں گئے
تو حابیل نے جو مینڈا پیش کیا تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا، وہ جل کے راکھ ہو چکا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا تھا۔ اور جو قابیل تھا اس کی گندم اسی طرح پڑی ہوئی تھی، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے میں ایک اور تھوڑی تفصیل بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ذبح ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے بدلے میں ذبح عظیم کو فدیہ بنا دیا، یعنی ان کی جگہ مینڈا آیا تھا تو وہ ذبح عظیم یعنی بہت بڑی قربانی کس طرح بن سکتی ہے۔ علماء کرام نے یہاں لکھا وہ جو حابیل نے قربانی پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا تھا۔ وہ 40 سال جنت کے اندر چلتا رہا، پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت سے جبریل امین کو مینڈا دے کے بھیجا کہ جاؤ چھری کو پلٹاؤ، اس کو ہٹاؤ اور اس کے نیچے وہ مینڈا لگاؤ۔ تو وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ 40 سال بعد اب وہ مینڈا بہت بڑا ہو چکا تھا، بہت بھاری ہو چکا تھا اور ذبح عظیم یعنی جنتی بن چکا تھا۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسماعیل کی جگہ جو آیا وہ فدیناہ، وہ فدیہ بنا بذبح عظیم، ذبح عظیم، کیونکہ جنت سے آیا تھا، 40 سال پل چکا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی پہلی قربانی تھی تو جو اس کے بدلے میں وہ آیا تھا تیار ہو۔ تو بہرحال اب قابیل کیونکہ ناحق تھا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی بھی قبول نہیں فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو بات اسی طرح ہے، حابیل حق پہ تھا، اس کی شادی اقلیمہ کے ساتھ ہوگی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ پیچھے سے حضرت آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے۔ اب جو قابیل تھا اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تو اقلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا ہی کروں گا، اگر تو رکاوٹ بنا تو میں تجھے قتل بھی کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے حابیل نے کہا بھائی تو مجھے قتل کیوں کرے گا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میری تصدیق ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قبول ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاری کو، تقوی کو قبول کرتا ہے، میں حق پہ تھا، اللہ نے میری قبول کر لی، تو ناحق تھا، اللہ نے تیری قبول نہیں کی۔ اگر تو مجھ سے جھگڑے گا، زیادتی کرے گا، مجھے قتل کرے گا تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میرا اور تیرا گناہ تجھ پہ ہی ہوگا سارا۔ بہرحال قابیل اپنے ارادے سے باز نہ آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اپنے بھائی سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اقلیمہ سے شادی کر دی۔ اب یہ روئے زمین پہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے سگے بھائی کو کیا تھا، ایک نسوانی حسن کی وجہ سے، ایک عورت کے پیچھے جو ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب روئے زمین پہ جو بھی قتل ہوگا، جب قاتل کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، ساتھ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والا قابیل ہے۔ اسی طرح ہر گناہ اور ہر نیکی کی مثال ہے، جو کوئی بندہ نیکی ایجاد کرے، جتنے بھی اس نیکی میں عمل کریں گے، جتنا ثواب کرنے والے کو ملے گا، ایجاد کرنے والے کو اتنا ملے گا۔ اسی طرح جس طرح کوئی گناہ کا راستہ نکالے گا، دروازہ کھولے گا، تو جتنا گناہ کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اس کو ملے گا جس نے وہ راستہ نکالا ہے، جس نے وہ ایجاد کیا۔ تو بہرحال ایک یہ تھی قربانی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حابیل کی قبول ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس کے اندر دیکھیں آپ نے بھی اپنی امت کے اندر ایک ذبح خانہ بنایا ہوا تھا۔ آپ اسپیشل وہاں پہ تشریف لے جاتے، اپنی امت کے جانور اکٹھے کرتے اور اس ذبح خانے کے اندر اس مذبح میں سارے جانور ذبح کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یوں کرتے تھے، ایک چار دیواری ہوتی تھی، اوپر سے چھت کھلی ہوتی تھی، امت بنی اسرائیل جانور لے کے آتی تھی، اللہ کا نبی اندر جاتا تھا، امت باہر کھڑی ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو اوپر سے آگ اترتی تھی، جس کی قربانی کو پکڑ لیتی تھی، جلا دیتی تھی، جس کی قربانی راک بن جاتی تھی وہ قبول ہوتی تھی، جن کے جانور کھڑے رہ جاتے تھے ان کی قربانی مردود کراتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، بیت المقدس تعمیر کیا، آپ فوت ہو گئے تو آپ اپنی زندگی کے اندر مکمل نہ کر سکے، وصیت کر کے بیٹے کو، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی بادشاہ تھے، اللہ کے نبی تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بیت المقدس جب مکمل تیار کروا لیا، جنات سے یہ عمارت تیار ہوئی تو شکرانے کے طور پہ ساری امت کٹھی ہوئی اور بیت المقدس کے پاس اپنے اپنے جانور ذبح کیے۔ تو یوں یہ قربانیاں شروع سے چلتی آ رہی۔ اللہ نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی فرض کی ہے، صرف ہمارے لیے خاص نہیں ہے، ہر امت کے اندر ہر دور کے اندر قربانی ہوتی رہی ہے۔
رسم و رواج اپنے اپنے تھے، طریقہ اپنا اپنا تھا، انداز اپنا اپنا تھا، عقیدہ اپنا اپنا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کافر تھے یہ بھی قربانی کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، 360 بت ہوتے تھے کعبے کے اندر، بتوں کے آگے اپنے جانور ذبح کر کے ان کے آگے گوشت رکھ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب تک ہم اس طرح نہ کریں ہماری قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ بتوں کے آگے گوشت رکھ دیتے تھے، کھال گوشت بھی کعبے کے اندر رکھ دیتے تھے، اور جو خون ہوتا تھا وہ کعبے کی دیواروں پہ سارا مل دیتے تھے۔ تو یوں اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو کھانے، اللہ کو خون اور یہ گوشت تمہارا نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو جو قربانی کی جائے اخلاص سے، پرہیزگاری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ کی جائے، یہ اللہ کو پہنچتی، نہ کہ ان جانوروں کے خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کا رد کیا گیا جاہلیت کا کہ یہ جو تم کعبہ کی دیواروں کو خون تھپ دیتے ہو یہ نہیں اللہ کو پہنچتا، یہ تم انداز کیا اپنایا ہوا۔ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا دور آیا، حضرت عبد المطلب، ان کے زمانے کی بھی ایک بڑی مشہور قربانی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے جب واقعہ مسکرایا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی پیٹو آ گیا۔ عرب کے دیہاتوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو عربی کہا جاتا تھا۔ وہ آ گیا، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے آپ کو سلام ہو۔ حضرت امیر معاویہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو کس طرح سلام کیا؟ کہہ رہا دو ذبیحوں کے بیٹے آپ کو سلام ہو۔ حضور مسکرائے، کہا کہ بالکل ٹھیک کہا ہے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ میرے والد، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برتنے میں فدیہ قبول کر لیا اور ان کو قربانی سے بچا لیا، اور میں دو ذبیحوں کا ابن ذبیحین، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایسے میرے دو باپ ہیں جو ذبح کرنے کے لیے پیش کیے گئے۔ اب واقعہ یوں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبد المطلب، یہ حضور علیہ السلام کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب آب زمزم کا کنواں کھول رہے تھے، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ نے منت مانگی، اے اللہ تو مجھے اگر 10 بیٹے عطا کرے تو میں تیری راہ کے اندر اپنے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے منت قبول کر لی، منت پوری ہوئی، دعا مراد پوری ہو گئی۔ 10 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، سارے صحت مند، تندرست، نوجوان، حسین و جمیل، خوبصورت۔ اب منت پورا کرنے کا وقت آیا، تو جب آب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ منت مانی تھی، بتاؤ تم میں سے کون قربان ہوتا ہے؟ سب نے لبیک کہا اور کہا کہ ابا جان ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اگر آپ ہمیں کہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، جس کو چاہے قربان کریں۔ اب آپ نے قرآن نازل کی، قرآن نکلا سب سے چھوٹے بیٹے جو عبداللہ تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ان کے نام نکلا۔ اب یہ انتہائی لاڈلے تھے، چھوٹا بچہ ویسے ہی پیار والا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، حسین و جمیل، خوبصورت تھے، اور نور محمدی پہ پشانی پہ چمک رہا تھا، پھر کیا کمال ہوگا۔ اب یہ بات بالکل بھی نہ آئی دل کے اندر، آپ نے ذرا سا بھی شفقت وہ نہیں برداشت کی کہ اللہ کی راہ کے اندر منت مانی ہے تو پوری تو کرنی ہے۔ آپ نے بیٹے کو پکڑا، چھری پکڑی، سارا بندوبست انتظام کیا اور پہنچ گئے ایک جگہ پہ۔ جب بیٹھ کے چھری چلانے لگے تو قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سارے سردار خاندان سارا پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا عبد المطلب یہ کون سا کام شروع کرنے لگے، یہ تو پھر ایک راستہ نکل جائے گا، ہمیں اپنے بیٹے قربان کرنے پڑیں گے، لہٰذا ہم تو نہیں آپ کو یہ کرنے دیں گے، کبھی بھی آپ کو بیٹا قربان کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ بیٹا میرا ہے قربان کرنے والا، میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی تھی، اس جان کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں کرنے دیں گے۔ پھر ایک حل نکالا، ایک نجومن تھی عرب کے اندر جس کو سجا کہتے تھے، یعنی جو ہاتھ وغیرہ دیکھتے ہیں، فائل وغیرہ نکالتے ہیں، یہ نجومن کے پاس چلے گئے قریش کے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح عبد المطلب نے منت مانی ہے، عبداللہ کے نام پورا نکلا ہے، ہم بچانا چاہتے ہیں، وہ قربان کرنا چاہتے ہیں، تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ اس نے کہا کل آ جائے۔ سارے سردار کل گئے اس نجومن کے پاس۔ سجا نامی عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جب کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے تو کتنی دیت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 10۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، ایک طرف عبداللہ کا رکھو اور پھر پورا نکالو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ، ایک طرف 10 اونٹ، پورا نکالو، اونٹوں کے نام نکلتا ہے کہ عبداللہ
عبداللہ کے نام نکلتا ہے. اگر تو پورا اونٹوں کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دو, تمہاری منت پوری ہو جائے, عبداللہ بچ جائے گا. اگر پورا نکلے عبداللہ کے نام تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو, پھر قرآن تازی کرو. اسی طرح جب تک اونٹوں کے نام پورا نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ اور پورا نکالتے جاؤ. جب اونٹوں کے نام نکل آئے جتنے اونٹ بنے سارے قربان کر دو, تمہاری منت پوری ہو جائے. اب پہلی مرتبہ قرآن تازی ہوئی, قرآن تازی پورا نام نکلا عبداللہ کے, انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے. دوسری مرتبہ ہوئی, پھر نام حضور علیہ السلام کے والد کا نکلا ہے, پھر انہوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے, حتیٰ کہ 10 مرتبہ قرآن تازی ہوئی. اونٹوں کی تعداد ہوگی 100. اب جب 11ویں مرتبہ قرآن تازی کرنے لگے تو قرآن نکلا اونٹوں کے نام. اب 100 اونٹ. اب جو قریش کے سردار قربان کرنے لگے تو حضرت عبد المطلب اڑ گئے. وہ کہنے لگے میں تو نہیں کروں گا, جب اتنی مرتبہ عبداللہ کے نام نکلا ہے تو ہو سکتا ہے ایک مرتبہ ویسے نکلا ہے, میں نہیں مانوں گا. جب تک تم 3 مرتبہ پورا نہیں کرو گے, اگر 3 مرتبہ اونٹوں کے نام نکلے تو پھر میں مانوں گا, وغیرہ میں عبداللہ کو قربان کروں. اب محسن کائنات نصیب ڈالے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ قربان ہو, نور محمدی پسانے کرتا تھا, حضور کے والد تھے. اب 3 مرتبہ قربانی کی, تینوں مرتبہ اونٹوں کے نام قرآن تازی نکلی. تو اب قریش کے سرداروں نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں فدیے میں وہ 100 اونٹ قربان کی, اور وہ سارے کے سارے حضرت عبد المطلب کی جیب سے. اب دنیا کا اتنا بڑا دسترخوان لگا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ درندے, چرندے, پرندے, انسان, حیوان, ہر ایک کو وافر مقدار کے اندر وہاں سے کھانا ملا. پرندے بھی وہیں سے کھا رہے تھے, درندے بھی کھا رہے تھے, انسان بھی جو جتنا چاہے لے جا بھی سکتا ہے, جتنا چاہے پکا ہوا کھا بھی سکتا ہے, کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بعد حضور علیہ السلام نبی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی راستے میں نہیں آیا نسل کے اندر. حضور علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی ذبح کے اندر بچائے گئے, یہ بھی حضرت عبداللہ بھی ذبح کی فدیے میں بچائے گئے. تو 2 ذبیحوں کے بیٹے ہوئے, انا ابن ذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ. تو قربانی ہر دور کے اندر رہی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا, تو وہ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. 8 تاریخ کو, اس مہینے کے 8 تاریخ کو آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹا قربان کر رہا ہوں. پھر 9 کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ واقعی وحی الہی ہے, اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا, ہمیشہ سچ ہوتا ہے. آپ نے چھری پکڑی, بیٹے کو پکڑا, لٹا دیا میدان مینا کے اندر, چھری پھیرنے لگے. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین پہنچے, تانبے کی پلیٹ تھی وہ آگے کر دی, اور جنت سے مینڈا جو تھا وہ آگے کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ سب سے زیادہ رفتار کے اندر تو زمین پہ آیا ہو, کہ زمین پہ آنے میں تجھے آسمان سے جب تو چلا ہو, زمین پہ آنے میں تجھے کوئی مشقت ہوئی ہو, کون سا واقعہ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا. میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا, مجھے اللہ نے حکم دیا, اور بہت جلد حکم کی تعمیل کرنے کا حکم تھا کہ فوراً پورا کرو. تو یہ 4 مرتبہ مجھے مشقت اٹھانی پڑی, بہت تیزی کے ساتھ زمین پہ آنا پڑا. ایک مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ رکھی گئی تھی, ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار تھے, اللہ نے مجھے حکم دیا, میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا. تو اس وقت میں فوراً اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلا, جنت میں گیا, جنت سے مینڈا لیا, چھری چل رہی تھی. اس سے پہلے کہ چھری کاٹ دی, میں نے چھری کو الٹا کیا اور نیچے مینڈا رکھ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں کے اندر بھائیوں نے پھینک دیا تھا, اس سے پہلے کہ کنویں کی تہ تک نیچے پہنچتے, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ, اس سے پہلے کہ میرا یوسف نیچے گرے اور چوٹ لگے, اپنا پر نیچے دکھا دو. جبریل امین عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک مرتبہ تھی کہ مجھے بڑی مشقت اٹھانی پڑی, مجھے اپنی رفتار انتہائی تیز کرنی پڑی, میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر چکے تھے, اور اس سے پہلے کہ کنویں کی زمین نیچے تہ تک پہنچے, میں نے جا کے اپنا نیچے پر بچھا دیا. اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق ڈال کے آپ کو گوبر کے اندر ڈال کے آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا, اور آپ منجنیق سے نکل چکے تھے, یعنی وہ جو توپ تھی پھینکنے والی اس سے نکل چکے تھے اور آگ میں گرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا خلیل آگ میں پڑتا ہے, جاؤ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں جائے تم اسے جا کے بچاؤ. تو حضرت جبریل امین
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا اس وقت, مجھے انتہائی مشقت اٹھانی پڑی, بہت تیزی کے ساتھ میں آیا, میں نے اللہ کا حاجہ کا یا ابراہیم, اے ابراہیم خلیل اللہ کے نبی کوئی حاجت ہو تو بتائیں. کہا تیری کوئی حاجت نہیں چاہے, تجھ سے کوئی حاجت نہیں, جاؤ. وہ جانتا ہے رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل, میرا رب خود جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں, تجھ سے کوئی حاجت نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر آگ کے اندر کود پڑے. تو اور چوتھی اور آخری مرتبہ حضرت جبریل بن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میدان جنگ کے اندر کافروں نے آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا تھا اور خون کا قطرہ مبارک نکل چکا تھا جسم سے اور فضا کے اندر تھا, زمین پہ تشریف لانے لگا تھا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل اگر یہ قطرہ روئے زمین پہ گر گیا تو پوری دنیا پر قیامت تک کبھی سبزہ نہیں ہوگا, نہ کوئی پودا نہ کوئی درخت. اس وقت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے, تو میں نے وہاں سے سپیل لگائی, وہاں سے مجھے انتہائی مشقت کے ساتھ انتہائی تیزی کے ساتھ زمین پہ آنا پڑا. اس سے پہلے کہ قطرہ زمین پہ گرتا میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور فضا میں اچھال دیا. یہ وہ 4 واقعے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت جبریل امین حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے بھی ایک مرتبہ انتہائی تیزی کے ساتھ بڑی مشقت اٹھانا پڑی, تشریف لائے, جنت سے میڈا لیا, چھری کو الٹایا, ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ تانبے کی پلیٹ آگے کی اور پھر جنت کا میڈا آگے رکھ دیا. تو ہر دور کے اندر یہ قربانی ہوتی رہی ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی فرض کی ہے. تو یہ مختصر واقعات امتوں کے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ صرف ہم پہ فرض نہیں ہے, پچھلی امتوں میں بھی قربانیاں فرض تھیں اور وہ کرتے رہتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی پھر یہ قربانی وہ سنت ابراہیمی اس یادگار کو تازہ رکھا گیا اور پھر قیامت تک یہ یادگار ہمارے لیے قائم ہے اور ہم یہ جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یہ قربانیاں کرتے رہیں گے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ان کو خوش دلی سے کرو, اس کے ہر بات کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور جب تم میزان عمل پہ پہنچو گے تو جو تم نے قربانی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گوشت کا اس کے خون کا وزن کرے گا. جتنا قربانی کا گوشت اور خون بنتا ہوگا اللہ 70 گنا اس کا وزن اور بڑھا کے تمہارا نامہ اعمال میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا, 70 گنا بڑھا کے. فرمایا کہ جب قربانی کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربانی مقام قبولیت کو پہنچ جاتی ہے. اے فاطمہ قربانی کے پاس حاضر ہو, اپنی قربانی دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے. ایک صحابی کھڑے تھے, عرض کیا رسول اللہ یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, صرف میرے اہل بیت کے لیے نہیں, میری ساری امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بھی قربانی کرے گا اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اس نے فرمایا خوش دلی سے خوب فرما اچھی قربانی کیا کرو. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام 10 سال مدینے میں رہے, ہر سال حضور نے قربانی کی اور ہم جانور لاتے تھے, خوب موٹا کرتے تھے جانوروں کو اور اچھی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن پور صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں. اور واقعی حقیقت ہے, احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا بھائی غریب تھا, قربانی فرض نہیں تھی کیونکہ قربانی 2 طرح کا حکم ہے, ایک وہ بندے جن پہ قربانی فرض ہے اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو مستحق نہیں ہیں. قربانی سنت ہے, کریں تو ثواب ہے, نہ کریں تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ بھی کریں تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. احمد بن اسحاق فرماتے ہیں میرے بھائی پہ قربانی فرض تھی, انتہائی غریب تھا, لیکن پورا سال پیسے جمع کر کے قربانی کے لیے ہر سال قربانی ضرور کیا کرتا تھا. مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور ارد گرد بھی جانور ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو جانور تم دیکھ رہے ہو یہ میری قربانی ہے جو میں ہر سال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا, اور یہ جو میری یہ جس پہ میں سوار ہوں یہ بھی میری قربانی ہے. کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا جنت کا ارادہ ہے. یعنی یہ جو جانور ہیں یہ پل صراط پہ سواریاں بنیں گی اور قیامت والے دن ہم ان پہ سوار ہو کے پل صراط کو پار کریں گے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خوب فربا کر کے موٹا کر کے اچھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, یہ تمہارے لیے پل صراط پہ گزرنے کے لیے سواریاں ہوں گی. تو خوبصورت ہونا چاہیے, اچھا, قیمتی, مہنگا ہوگا جتنا جانور, جتنا موٹا ہوگا, جتنا صحت مند ہوگا اتنا زیادہ قربانی کا ثواب ہوگا. اچھا, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ قربانیاں کی,
اس کے چند مناظر، کیونکہ قربانی کا یہ آج کا جمعہ تو مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو قربانیاں کی، آقا کریم علیہ السلام نے 2 سرمئی رنگ کے میڑے جو خصی تھے ان کو قربان کیا۔ تو خصی جانور کو قربان کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے خود یہ جانور قربان کیا ہے۔ ایک بڑی پیاری قربانی کی حضرت عبداللہ بن قرط فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے 5 یا 6 اونٹ پیش کیے گئے۔ اب وہ جو 5 یا 6 اونٹ حضور کے سامنے لائے گئے، یا رسول اللہ اس کو قربان کرنا ہے، تو اب وہ جتنے اونٹ تھے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہر ایک اونٹ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر رہا تھا۔ ہر اونٹ، اب قربانی کے جانور لائے 2-3 پہلے خون پڑا ہو جانور کا تو جانور بدک جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ قابو میں نہیں آتا۔ لیکن جانور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیے گئے، ہر اونٹ اپنی گردن آگے پیش کر رہا ہے کہ کاش میری قسمت جاگ جائے، میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قربان ہوں۔ ہر اونٹ پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے جانور بھی زندگی سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کاش ہماری زندگی سے بہتر ہے کہ ہم حضور کے ہاتھ سے قربان ہو جائیں۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان پر۔ تو کیسا منظر ہے، اور ساتھ بھی اپنے دل قربان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ انسان تو انسان رہے، جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربان ہونا زندگی سے زیادہ اچھا بہتر تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قربان گاہ میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے 63 اونٹ تھے۔ حضور علیہ السلام نے یک مشت باری باری بغیر کسی وقفے کے سارے اللہ کی راہ میں قربان کی۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اونٹ جو ہے یہ ذبح ایک تو کوئی بندہ 2-3 اونٹ ذبح کر لے، بڑی ہمت اور طاقت کی بات ہے، بندہ تھک جاتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور طاقت دیکھیں، حضور علیہ السلام نے بغیر کسی وقفے کے یک مشت 63 اونٹ اکٹھے ذبح کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی طاقت کی کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قوت ہے، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور قربانی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ مینڈا لے کے آؤ جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی سفید اور کالا جس کے اندر ڈبے بنے ہیں۔ سیاہی میں چلتا ہو مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، سیاہی میں دیکھتا ہو اس کی آنکھیں سیاہ ہوں، سیاہی میں بیٹھتا ہو اس کا پیٹ سیاہ ہو۔ تو ایک مینڈا لایا گیا سینگوں والا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا حضور نے فرمایا ایسا چھری تیز کرو، چھری تیز دی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس کو میری طرف سے، میری ساری آل کی طرف سے اور میری قیامت تک آنے والی ساری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لطائف اور خصائص میں سے ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم قربانی کا جانور ایک کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی ساروں کے لیے نہیں کر سکتے۔ قربانی کا جانور ایک بڑے جانور کا حصہ ایک کے لیے ہو سکتا ہے، یا ایک بکری ایک کے لیے ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کے خصائص کبریٰ میں سے ہے، آپ نے جو فوت ہو چکے تھے ان کے لیے بھی، اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے لیے بھی، جو موجود تھے ان کے لیے بھی، اور ساری امت کے لیے بھی یہ سب ایک قربانی کر دی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی نظر رحمت دیکھ رہی تھی کہ میرے کروڑوں امتی ایسے ہوں گے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں تو یہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، کل کہیں جب یہ پل صراط پہ ہوں تو یہ پیدل ہی نہ رہ جائیں تاکہ ان کے لیے بھی میری قربانی سواری ہو جائے۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے یہ قربانی ساری امت کی طرف سے بھی پیش کی۔ اب جب ہمارے آقا ہماری طرف سے پیش کرتے ہیں تو امتی کا بھی حق بنتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت استطاعت دی ہے، اگر صاحب ثروت ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے بھی ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ اے مولا علی یہ ایک تو آپ کا دوسرا کس کا؟ کہا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے کہ میری طرف سے بھی کیا کرو، ایک یہ میرا اور یہ ایک دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو میں نے قربانی والے دن ذبح کرنا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے نام پہ بھی جانور ذبح کیا۔
بہت سے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے اندر، پوری دنیا کے اندر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے جب اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو حضور علیہ السلام کے نام کا بھی جانور ذبح کیا جائے. تو انشاءاللہ پھر اس کا جو اجر و ثواب ہے پھر، اور اس کا جو صلہ ہے، آپ پور صراط پہ میدان محشر کے اندر خود ہی دیکھ لیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام کے نام کا جانور بھی ذبح کیا ہے. اسی طرح قربانی کے جانور کون کون سے ہوتے ہیں، چند ایک مسائل ہیں، تو ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. قربانی کے جانور قرآن پاک نے بتایا، 8ویں پارے کے اندر خود قرآن پاک نے اس کی تفصیل دی ہے. وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الدَّأْنِ اثْنَيْنِ. یعنی 4 طرح کے جانور بتائے. دان کہتے ہیں بھیڑ کو، معز کہتے ہیں بکری کو، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اور بکر کہتے ہیں گائے کو. پھر فرمایا کہ من الذکرین والانثیین، مذکر اور مؤنث، یعنی نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی. یہ 4 طرح کے نا قرآن پاک نے فرمایا، یعنی کل ہو گئے 8 مذکر مؤنث ملا کے. ان کی ساری نسلیں، ان کی ساری قسمیں، قرآن پاک نے لفظ عام رکھا ہے، قربانی جائز ایسا ہے. تو بعض لوگ آج کل اور بلکہ ہر سال اسی طرح کچھ جانوروں کے اندر لوگوں کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک نے یہ مطلق لفظ رکھا ہے کہ یہ جو 4 جانور ہیں، یہ بہیمۃ الانعام ہے، یعنی یہ پالتو جانور ہیں، ان کی قربانی کر سکتے ہو. مذکر مؤنث کی، نر مادہ کی، خصی ہو چاہے غیر خصی ہو، ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رکھی ہے، ان کی قربانی کر سکتے ہیں. تو ان کی ہر نسل، ان کی ہر قسم، جس طرح گائے ہیں، تو گائے کی ایک قسم ہے بھینس، جسے ہم کٹا یا کٹی کہتے ہیں، تو یہ اس کی قربانی کی جائے ہے، یہ بھی گائے کی قسم میں سے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں آج تک میں نے نہیں سنا کسی امام کا اس کے بارے میں اختلاف ہو. اور بھینس کی قربانی یہ بالکل گائے کی نسل سے ہے. جس طرح قرآن پاک نے بھیڑ کا لفظ استعمال فرمایا، اب دمبا جو ہے یہ بھیڑ سے شکل میں بھی اور نام میں بھی مختلف ہے. قرآن پاک نے بھیڑ کا حکم دیا، بھیڑ کا دان کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن دمبا دمبے کی بھی جائز ہے. اسی طرح بالکل جس طرح قرآن پاک نے گائے کا لفظ استعمال فرمایا، اس کی جتنی نسلیں اور قسمیں ہیں، یہ بھینس کی قربانی یہ بھی جائز ہے. بعض لوگ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بد مذہب فرقہ ہے، وہ بھینس کی قربانی کو، کٹے کی قربانی کو نجائز کرتے ہیں. حالانکہ علماء کرام، امام احمد بن حنبل اور دیگر لکھتے ہیں کہ گائے کی نسل، جتنی نسلیں، ان میں سے سب سے عمدہ ترین قربانی اور جس کا اچھا گوشت ہے سب سے، وہ بھینس کی قربانی. سب سے عمدہ ترین قربانی اور اچھے گوشت والی قربانی وہ بھینس کی قربانی. آج تک 13 صدیاں گزرنے میں کسی امت میں کسی امام کا اور کسی مذہب کا اختلاف نہیں. اب یہ 14ویں صدی کے اندر کچھ مولوی آئے ہیں، یہ وہ بد مذہب فرقہ جب دیکھتا ہے کسی گھر کے آگے بھینس یا کٹا بندھا ہوا ہے، تو ویسے شوشہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کی تو قربانی جائز ہی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے، حدیثوں میں تو ثابت ہی نہیں ہے. تو اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے جس نے وہ بھینس یا کٹے کی قربانی کر رہا ہوتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو اس کا کیا مطلب نہیں ہو سکتی؟ یہ گائے کی نسل میں سے ہے. حضور علیہ السلام نے اگر یہ معیار بنا لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، وہی ہوگی، باقی نہیں ہو سکے گی. حضور علیہ السلام اس طرح تو پھر جو ہم ولادی کرتے ہیں، دیسی کرتے ہیں، افریقی کرتے ہیں، سائبر نسل کی کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کی. حضور علیہ السلام تو عربی نسل کرتے تھے، افریقی نسل کی ہے حضور پاک نے، ولادی کی ہے حضور پاک نے، دیسی کی ہے حضور پاک نے، سائبر نسل کی ہے تو نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان بنائے تو حدیث میں سے کہیں بھی نہیں آپ کو مل سکتا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی گائے کا گوشت کھایا بھی. تو اب کیا بندہ کہے کہ وہ گائے کا گوشت بھی نہیں کھانا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں، حدیث پاک کے اندر آئے نہیں. ہاں حضور علیہ السلام نے حصہ ڈالا اپنی بیوی کو گائے کے اندر، اور حکم بھی دیا کہ گائے کے اندر 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، حصے بھی دلوائیں. لیکن کسی حدیث سے آج تک یہ ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے گائے کا گوشت کھایا. اب وہ بد مذہب فرقے کا دیکھیں کہ کیسا تعجب ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو موبائل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، وہی کہتے ہیں گدھے کی قربانی جائز ہے. تو استغفر اللہ، کیسا معیار ہے. ان کے نزدیک کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن گدھے کی قربانی جائز ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہیں گدھا حرام نہیں ہے، جائز ہے. تو آپ موبائل سے نکال کے دیکھ لیں. وہ بد مذہب فرقہ اس حد تک لوگوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جانور گائے یا اونٹ ہو
اس کی جتنی نسلیں ہیں، اسی طرح چھوٹا جانور بکری ہو، اس کی بھیڑ، دمبا، دمبی، جس نسل کی جس قسم کا بھی ہو، ان کی ساری نسلیں، ساری قسموں کی قربانی جائز ہوتی ہے. جس طرح بھینس بھی گائے کی قسم ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اچھے انداز کے ساتھ قربانی کرنے کی